خانہ کعبہ میں آنے والے ایک معذور شخص کی کعبے کے لیے لگن اور محنت کو دیکھ کر کعبے میں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو رہی تھی۔ عمرے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے ہزاروں لاکھوں مسلمان جو دنیا بھر میں اللہ کا گھر دیکھنے آئے تھے، ان میں ایک ایسا شخص دیکھا گیا جسے دیکھ کر بے ساختہ لوگوں کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ یہ ایمان افروز واقعہ ہم آپ کو بتائیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں۔ دوستو، یہ شخص بہت چھوٹی قد و قامت کا معذور سا انسان تھا۔ اس کا قد بمشکل 2 فٹ تھا اور تھوڑا سا کبڑا ہونے کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ ادھیڑ عمر شخص تھا جس کے چہرے پر سیاہ و سفید سی داڑھی تھی اور حلیہ بتا رہا تھا کہ نہایت غریب انسان ہوگا یا مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کعبے کے سامنے بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بار بار کعبے کی جانب اٹھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے نہ صرف ہم کلام تھا بلکہ اللہ کی جانب بار بار دیکھنا بھی جا رہا تھا۔ لوگ رفتہ رفتہ اس کی جانب متوجہ ہونے لگے۔ اس شخص کا سجدے میں جھکنا اور جھک کر اٹھنا اتنا مشکل تھا کہ لوگ اس کی لگن اور دیوانگی پر اشکبار ہونے لگے۔ اس کے چہرے پر اللہ کی طلب صاف واضح نظر آ رہی تھی۔ اس شخص کے گرد لوگوں کا گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اس اللہ کے دیوانے کو دیکھنے کے لیے تیزی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہ ارد گرد سے لاپرواہ نظر آتا تھا۔ وہاں کون لوگ کب اور کیوں جمع ہو رہے تھے وہ ان سب سے بے نیاز تھا۔ اس کی ساری توجہ اور دلچسپی صرف خانہ کعبہ اور اللہ کی جانب تھی۔ لوگوں کو اس پر رشک آنے لگا۔ وہ سجدے پر سجدہ کیے جا رہا تھا۔ ایسی محبت و توجہ بھری نماز تھی کہ لگتا تھا جیسے آج اس نماز کا اختتام کبھی نہیں ہو پائے گا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر اللہ کا کلام جاری و ساری تھا۔ لوگ اس سے بات کرنے کے لیے اس کی نماز کے اختتام کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اچانک اس نے نماز ختم کی، سلام پھیرا اور اسی طرح آنکھیں بند کیے سر اٹھائے اونچا اونچا نہ جانے کیا بولنے لگا، لیکن اس کی زبان میں بھی لکنت تھی۔ وہ اٹک اٹک کر نہ جانے اپنے رب کریم سے کیا مانگ رہا تھا کہ دعا کے دوران ہچکیوں سے رونے لگا۔ لوگوں نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا وہ فریاد کر رہا تھا کہ اے میرے سوہنے رب، مجھے اپنے گھر کے اندر لا، دیدار نصیب فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں اور مقامی زائرین کی آنکھیں بھی اس کو دیکھ کر نم ہو چکی تھیں۔ اسے کعبہ کے اندر جانے دیا جائے۔ وہ خانہ کعبہ کھلوا کر اس کے اندر نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ سر اٹھائے مسلسل درخواست کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی ضد تھی کہ اسے کعبے کے اندر جا کر سجدہ کرنے دیا جائے۔ وہاں موجود چند بزرگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کعبے کے اندر جانا یا نہ جانا بس ایک ہی بات ہے، یہ پوری جگہ ہی اللہ کا گھر ہے، تم جہاں بھی سجدہ کرو نایاب ہوگا۔ پھر کسی نے اس سے سوال کیا کہ کیوں اسے کعبے کو اندر سے دیکھنے کی چاہ ستا رہی ہے۔ اس شخص نے جو جواب دیا اس نے سب کو گنگ کر دیا تھا۔ لوگ اس کا جواب سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ نابینا ہے اور دیکھ نہیں سکتا۔ کعبے کے اندر یا باہر کی بناوٹ یا خوبصورتی اس کے لیے معنی نہیں رکھتی، وہ تو بس اندر جا کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ یقیناً اندر جا کر زیادہ سکون حاصل ہوگا۔ وہ خانہ کعبہ کی اندرونی در و دیوار کو چھونا چاہتا ہے۔ لوگ اس کی حالت زار پر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ شخص جو دیکھ تک نہیں سکتا تھا وہ اللہ کا گھر دیکھنے کی طلب لیے خانہ کعبہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت غریب انسان ہے۔ اس نے عمر بھر اپنی بینائی کے بغیر بھی اللہ کی محبت میں پیسہ پائی پائی کر کے جمع کیا اور یہاں تک پہنچا ہے۔ اس نے کعبہ کبھی دیکھا ہی نہیں، اللہ کا یہ پورا گھر اور یہاں کی کوئی بھی جگہ دیکھی نہیں ہے، نہ کبھی تصویر میں نہ کہیں ٹی وی پر۔ ظاہر ہے وہ نابینا تھا، تصور کی آنکھ سے اللہ کا گھر دیکھا کرتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کی بےتابی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بار بار سجدہ کرنے لگتا اور پھر سے کھڑا ہو کر کعبے کے اندر جانے کی طلب کرنے لگتا۔ اس کے لبوں پر اللہ کی رضا کی طلب تھی۔ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تڑپ میں جل رہا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں اس معذور چھوٹے سے انسان کی اس خالص محبت اور طلب پر بے اختیار بھیگتی جا رہی تھیں۔ وہ رو رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ وہاں موجود لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ وہ پیدائشی نابینا تھا اور پیدائشی نابینا
یا معذور اور دماغی طور پر مفلوج لوگوں کے لیے ویسے ہی جنت کی بشارت ہے۔ وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہ دنیا دیکھتے ہیں نہ دنیا کو سمجھتے ہیں، نہ اس دنیا کی طلب انہیں ستاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ وہ پھر بھی ایسی تڑپ لیے کھڑا تھا، اسے پھر بھی اللہ کا قرب چاہیے تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے مل کر کعبے میں جگہ جگہ کھڑے سپاہیوں سے کعبہ کھلوانے کی درخواست کی۔ اس معذور شخص کی فریاد شاہ سعودیہ تک پہنچائی گئی تھی، کعبے کے امام تک پہنچائی گئی، ہر اس شخص کے پاس جو اسے کعبہ کھلوا کر اندر داخل کروا سکتا تھا۔ لوگوں نے بھی اس معذور انسان کی طرفداری کی اور اس کی طرف سے درخواست کی۔ بلاخر اس شخص کی چاہ اور طلب نے سب کو مجبور کر دیا کہ اس کے لیے خانہ کعبہ کھلوایا گیا۔ وہ تڑپ کر اندر جاتا سجدے کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا۔ اس کی تڑپ اور لگن ایسی تھی کہ جیسے یہی وقت آخر ہو اور اس کے بعد سجدے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ کعبے کے اندر جا کر خوشی سے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دے ڈالی، میرے اللہ تو رحیم ہے، اپنے بندوں کی محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ تو نے میری بے نور آنکھوں کو عزت بخش دی، تو نے میرے ناکارہ وجود کو معتبر بنا دیا، تو نے مجھے قبول کر لیا۔ کاش میری جان میرے سونے رب پر صدقے قربان ہو جائے، تیری شان کریمی نے مجھے مایوس کبھی نہیں لوٹایا۔ وہ شخص اللہ کی شکر گزاری میں رقت آمیز لہجے میں روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا۔ وہ معذور انسان چلتے پھرتے مکمل انسانوں کے لیے زندہ مثال تھا، وہ جو بے ضرر تھا اور معذور بھی، وہ جو نہایت چھوٹے وجود کا مالک تھا اور جس کے پاس بینائی کی نعمت بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ تڑپ رہا تھا، اللہ کی چاہ میں بلک رہا تھا، وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس کے سجدوں میں بھی محبت تھی۔ لوگ جیسے اس سے عبادت کرنے کا اور اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ جو اپنے پرعیب اور مکمل وجود رکھنے کے باوجود کبھی ایسی شدت سے جھک کر سجدہ نہیں کرتے تھے، ایسا شکر نہیں کر پاتے تھے، نہ ہی ایسی طلب رکھتے تھے، وہ سیکھ رہے تھے۔ اور وہ معذور انسان دنیا اور لوگوں سے بے پرواہ نماز پڑھنے میں مگن تھا۔ وہاں موجود ایسے بزرگ بھی تھے جو ذرا سے بڑھاپے کو لے کر جوڑوں کے درد کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر ادا کرتے اور عمرہ بھی ویل چیئر پر کرتے تھے، لیکن اس 2 فٹ کے کبڑے شخص کی محبت کو دیکھ کر انہیں شرمندگی سی محسوس ہونے لگی کہ جو نہ دیکھ سکتا تھا نہ ٹھیک سے چل سکتا تھا، وہ کیسے اپنے رب کی محبت میں اسی قد کے ساتھ پیدل چل کر عمرے کی ادائیگی بھی کر رہا تھا اور نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے اس کی سچی چاہت پر اسے اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ اسے کعبے کے اندر بلا لیا۔ انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب بندہ مجھ سے 1 بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ جو شخص نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ ثواب و اکرام سے نوازتا ہے، اور جب وہ نیکی میں بڑھتا جاتا ہے تو وہ اس کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے اور فوری طور پر اس پر اپنی رحمت اور فضل نچھاور کرتا ہے۔ حدیث شریف ہے، اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں اور انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے، چنانچہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ اپنے یہاں ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے یہاں 10 نیکیوں کے ساتھ 100 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اے کاش کے اس رمضان کے مہینے میں رب کریم ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو بھی قبول فرما کر مقبولیت کے درجے تک پہنچا دے اور اپنے گھر کا دیدار بھی ہر مسلمان کو کروائے۔ آمین یا رب العالمین۔